چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیبیا کے کمانڈر ان چیف خلیفہ حفتر اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، پاکستان اور لیبیا میں دفاعی و عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق، تربیت، صلاحیت سازی اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر زور۔ فیلڈ مارشل کا پاک لیبیا دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، فیلڈ مارشل کو لیبیائی افواج کے دستے کا گارڈ آف آنر۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کی بطور جائے تعیناتی کالعدم قرار دے دی۔ وزارت قانون کو جسٹس طارق جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے فیصلہ سنایا۔ طارق جہانگیری کے خلاف درخواست منظور، مختصر تحریری فیصلہ جاری۔ کہا گیا طارق جہانگیری جائے تعیناتی کے وقت وکیل بننے کے اہل نہیں تھے، جائے تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے، ان کی بطور جائے تعیناتی غیر قانونی تھی۔ 9 مئی GOR گیٹ حملہ کیس کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں یاسمین راشد سمیت 33 ملزموں نے حتمی بیانات قلم بند کرا دیے۔ مقدمے میں استغاثہ کے تمام 41 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل ہو چکی۔ عدالت کی ملزموں کے وکلاء کو آج حتمی دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ ملزموں میں میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر شامل۔ شاندار منصوبوں کے افتتاح پر تمام اداروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عوام کی سہولت کے منصوبے ریکارڈ مدت میں مکمل کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقبال فلائی اوور، ٹی چوک فلائی اوور، اسلام آباد ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ٹی چوک میں ٹریفک جیم کا مسئلہ معمول تھا، ایکسپریس وے کے ساتھ سروس روڈ منصوبہ شروع کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت کی ترقی کے لیے ویژن 2027 پر عمل پیرا ہیں۔ 2 سال بعد نیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا پاکستان میں حلال گوشت کی کل پیداوار 6 ملین میٹرک ٹن مقامی ضرورت پوری کرنے کے بعد خاطر خواہ مقدار برآمد کرنے کے لیے میسر ہے۔ حلال گوشت کی برآمد بڑھانے کے لیے خصوصی زونز اور مراکز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت شعبہ IT کے حوالے سے نجی شعبے کے ورکنگ گروپ کا بھی اجلاس۔ وزیر اعظم کا آصف پیر کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات کا خیر مقدم۔ مہنگائی میں واضح کمی آئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ملکی معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ اہم مالیاتی اور ترقیاتی فیصلوں کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ECC اجلاس میں ملک میں مہنگائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا جولائی تا نومبر مہنگائی کی اوسط شرح 5% رہی۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں مہنگائی کی شرح 7.9% تھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کا لودھرا میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا طلبہ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، ان کے نزدیک کسی علاقے کی کوئی تفریق نہیں۔ پنجاب میں 1,25,000 گھر بن رہے ہیں، 50,000 گھر مکمل ہو گئے۔ CCD نے جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے۔ بچوں اور خواتین کے خلاف جرائم ریڈ لائن ہے۔ پنجاب خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بن چکا، مخالف بھی ماننے پر مجبور ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری سے بحرین کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ صدر کی بحرین کو UN سیکیورٹی کونسل کی رکنیت پر مبارکباد کا۔ پاکستان اور بحرین کے تعلقات مشترکہ مذہب اور ثقافت پر مبنی ہے۔ پاکستان بحرین کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کا خواہاں ہے۔ بحرین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی معیشت میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے پورے اجلاس میں صرف 10% اراکین کی حاضری۔ 333 کے ایوان میں صرف 34 اراکین تمام نشستوں میں شریک ہوئے۔ فوفن نے قومی اسمبلی کے 22ویں اجلاس کی حاضری رپورٹ جاری کی۔
22واں اجلاس 27 نومبر سے 10 دسمبر 2025 کے دوران 7 نشستوں پر مشتمل تھا۔ 50 اراکین پورے اجلاس کے دوران غیر حاضر رہے۔ چھٹی نشست میں سب سے زیادہ 201 اراکین قومی اسمبلی کی حاضری رہی۔ 5ویں نشست میں سب سے کم 116 اراکین حاضر تھے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے اسمبلی اور بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول واپس لے لیا۔ اے پی سی کے بعد گلگت بلتستان اسمبلی اور بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول منسوخ۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا نیا انتخابی شیڈیول مشاورت کے بعد جاری ہوگا۔ دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات رکوانے کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ درخواست نون لیگ، پیپلز پارٹی اور بی اے پی نے دائر کی۔ موقف اپنایا، موسمی صورتحال اور ووٹر لسٹوں کے مسائل کے باعث الیکشن نہیں ہو سکتے۔ کراچی سے 2 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا بچہ بازیاب۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق 3 سالہ بچہ زین گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا۔ 2 نمبروں سے تاوان کی کال آ رہی تھی۔ ملزم آصف اور مہتاب کو گرفتار کر کے بچے کو نوشہر و فیروز سے بازیاب کرایا گیا۔ دونوں ملزم آپس میں دوست ہیں، بچے کے والد کو پہلے سے جانتے تھے۔ فیصل آباد کی کاٹن فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ایک مزدور جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت جمیل کے نام سے ہو گئی۔ لیا کا رہائشی تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے سر توڑ کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ دوسری جانب پشاور میں حیات آباد کڈنی سینٹر کی او پی ڈی کے ایک کارپینٹر روم میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو کے فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ ایویشن انڈسٹری کے لیے اچھی خبر، اسلام آباد ایئرپورٹ کی ریٹنگ بہتر۔ اسکائی ٹریک ریکنگ کمپنی نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 3 سٹار قرار دے دیا۔ اسلام آباد پاکستان کا پہلا 3 سٹار ایئرپورٹ بن گیا۔ دبئی ایئرپورٹ کو بھی 3 سٹار قرار دیا گیا۔ رینکنگ مسافروں کو فراہم سہولیات اور مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ اور کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی درجہ بندی 2 سٹار رہی۔ شارجہ میں مسلسل بارش، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ دبئی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش سے ٹریفک کی روانی میں خلل پڑا۔ خراب موسمی حالات کے پیش نظر پولیس نے حفاظتی الرٹ جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں اس ہفتے موسم کی صورتحال غیر یقینی کا شکار رہے گی۔ آسٹریلوی اسپنر نیتھن لیون کا بڑا اعزاز، ٹیسٹ وکٹوں میں ہم وطن فاسٹ بالر گلین میکگراتھ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نیتھن لیون کی ٹیسٹ وکٹوں کی تعداد 564 ہو گئی۔ ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے دوسرے بالر بن گئے۔ ریکارڈ ٹوٹنے پر میکگراتھ کا کامنٹری باکس میں دلچسپ رد عمل، کرسی اٹھا کر پھینکنے کی اداکاری کی۔